ہٹلر نے کون سی جنگی غلطی کی، اس کو رشیا میں کیسے شکست ہوا؟ دوستوں میں وسیع الاسلام اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ ہٹلر کے حملے کا سن کر اسٹالن کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا۔ آخر میں ساتھیوں کے سمجھانے پر وہ اس ذہنی کیفیت سے نکلا اور 4 جولائی پر اس نے روسی قوم سے جنگ کا پہلا خطاب کیا۔ ہٹلر ماسکو تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کی فوج ماسکو کے قریب پہنچی تو اس نے ماسکو پر حملہ روک کر یوکرین پر چل دوڑا۔ ماسکو پر حملہ روکنے سے روسی فوج نے فائدہ اٹھایا اور مزید فوج جمع کی اور پھر انہوں نے جرمنوں کو شکست دے دی۔ ہٹلر نے اسی سال ایک اور غلطی کی، انہوں نے امریکہ کے بندرگاہ پر جاپان کے حملے کے بعد انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی جنگ کا محاذ کھول دیا۔ 1942 میں ہٹلر نے روسی شہر اسٹالنگراڈ پر حملہ کر دیا۔ اس لیے ہٹلر اس پر قبضہ کر کے اسٹالن کو نفسیاتی طور پر شکست دینا چاہتا تھا، لیکن سرد موسم نے جرمنوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ روسی فوج نے جرمنی پر تیزی سے حملے شروع کر دیے تھے۔ روسی فوج نے زیادہ تر جرمنی فوجوں کو مار دیا تھا اور بہت سے جرمنی فوجوں کو گرفتار کر دیا تھا۔ اب روسی فوج جرمن کے دارالحکومت برلن کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر امریکہ اور برطانیہ نے فرانس کے علاقے نارمنڈی میں جرمنی فوج پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دن کو ڈی ڈے کا نام دیا گیا۔ اس لڑائی میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مشرق سے روسی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھیں اور مغرب سے امریکی اتحادی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھیں، لیکن ان حالات میں بھی جرمن قوم نے ہٹلر کے ساتھ 20 اپریل 1944 کو جب ہٹلر کی سالگرہ آئی تو جرمن قوم نے ہٹلر کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی۔ مسلسل شکستوں کی وجہ سے جرمنی حکومت اپنے بنکر تک محدود ہو گئی تھی، جسے پیورر بنکر کہا جاتا تھا۔ اس بنکر میں ہٹلر کے آخری دن انتہائی مایوسی میں گزرے۔ وہ اپنے افسروں پر چیختا تھا اور فوجی شکست سے پریشان تھا۔ ہٹلر کو اب ڈرگز بھی نہیں مل رہی تھی۔ نشہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہٹلر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، اس کے بازو پر نشان پڑنے لگے تھے۔ اس کا جسم اندر ہی اندر تباہ ہو رہا تھا۔ ہٹلر بہت تکلیف میں تھا۔ 20 اپریل 1945 تک رشین فوج پیورر بنکر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر جان گیا تھا کہ اب انجام ان کا قریب ہے۔ موت کی سزا کے علاوہ اسے اپنی دشمنوں سے کوئی امید نہیں رہی تھی۔ 28 اپریل کو جب اس کا دوست موسولینی اپنی محبوبہ کے ہمراہ مارا گیا تو ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے روز اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کر کے اسے بیوی بنا دیا۔ ہٹلر کی بیوی بننے کے لیے ایوا نے 15 برس انتظار کیا تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کے ساتھ بتانے کے لیے 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت ملا تھا۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کی۔ اس نے فوجی وردی پہنی۔ پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کراس اپنی وردی پر سجایا اور پھر اپنی محبوبہ کے لیے سائنائڈ کی گولی کا تحفہ دیا اور اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جہاں انہوں نے خود کو گولی مار دی اور ہٹلر کی بیوی نے زہر پی کر خود کو مار دیا۔ دلچسپ بات یہ کہ ہٹلر اپریل میں پیدا ہوا تھا اور اپریل میں اس کی موت ہو گئی۔ ہٹلر کے بعد اس کے پروپیگنڈا ماسٹر گوئبلز نے بھی خودکشی کر دی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ خودکشی کر دی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کا اختتام بھی ہو گیا۔